جی ناظرین، اب ہم اس قصے کو جو بادشاہ اور حسین لونڈی کا قصہ ہے اور بڑے دلچسپ مراحل ہم اس میں بیان ہو رہے ہیں، تو اس کو جاری رکھتے ہوئے ہم وہ اگلی قسط میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حکیم صاحب اور کیا کیا تفتیش کر رہے ہیں اور کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ اجمل صاحب۔ یہ کہانی چونکہ طویل ہے اور ہے بھی، جیسے میں نے پہلے کہا، سمبولک اور علامتی ہے۔ اس میں بہت سے ہم اور آپ کے لیے، قارئین اور سامعین کے لیے درس بھی ہیں، اور ایک ذوق والی چیز بھی ہے کہ دیکھیں کس طرح 700 سال 800 سال پہلے بھی لوگ کتنے دانا تھے، کتنا ان کا فوک ویژن تھا، کیسے وہ باتوں کو سمجھتے تھے، ٹیکنالوجی کے بغیر بھی انہوں نے کیسے ہمت کی۔ یہ چوتھا حصہ ہم بیان کر چکے تھے۔ اس چوتھے حصے میں وہ حکیم جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا اس حسین لونڈی کے بیماری کی تشخیص کے لیے، وہ تشخیص کر رہا، وہ پولی گراف ٹیسٹ جاری ہے، اس زمانے کا پولی گراف ٹیسٹ جاری ہے۔ تو ہم نے جو پچھلے اس میں نشست میں آخری شعر پڑھا تھا وہ تھا: خواجگان و شہرہارا یک بے یک، باز گفت از جای و از نان و نمک۔ یعنی اس لونڈی نے حکیم کو عظیم لوگوں کا، مختلف شہروں کا ایک ایک کر کے حال بتایا، اور وہاں کی جگہوں، معروف جگہوں، صاف سارے اہم جگہوں کا، اور نان و نمک یعنی وہاں کی غذاؤں کا، روٹی پانی، رسم و رواجوں کا خلاصہ ہر چیز کا بتایا۔ اب یہ کہتا ہے شہر شہر و خانے خانے قصے کر، ہر ایک شہر اور گھر گھر کی کہانی اس نے بیان کی۔ اور نئی رگش جنبید و نئی رخ گشت زرد، نہ اس کی رگوں کے وہ جو چل رہی تھی ان میں فرق آیا، اور نہ ہی اس کا چہرہ پیلا ہوا، یعنی بالکل وہ روٹین میں جیسے کول اینڈ کام تھی، بیٹھی تھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ نبض او برحال خود بدھ بی گزند، اس کی نبض اپنی حال پر بغیر کسی تبدیلی کے تھی، اس میں فرق ہی نہیں، کوئی ارتعاش، کوئی ہلچل اس میں نہیں پیدا ہوا۔ نبض او یعنی اس کی نبض، برحال خود اپنی حالت میں، بدھ یہ بود کا مخفف ہے، تھی، بی گزند بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی نقصان کے۔ تاب پرسید از سمرقند چوکانت، یہ کلائمیکس آ گیا، یہاں تک کہ اس نے کھانڈ جیسے میٹھے سمرقند شہر کے بارے میں پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ سنٹرل ایشیا کی ازبکستان سٹیٹ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور تاریخی شہر ہے، آپ بھی گئے ہیں اس میں بھی اتفاق سے۔ امیر تیمور کا مقبرہ ہے نا جو اس کے قریب ہے، آگے بخارا ہے۔ یہ کیپیٹل سے یعنی تاشقند سے کوئی 2.25 گھنٹے کا سفر ہے، بڑی کمال قسم کی ٹرین چلتی ہے، ہاں افراسیاب ٹرین چلتی ہے، اور ایسے جیسے اب جہاز پر سفر کر رہے ہیں وہی ہم اترے تو CIP لاؤنج اور وہی فیسلٹیز اور کمال قسم، لوگ بھی وہاں ہسٹوریکل پر۔ میں نے بلکہ سر وہاں دلچسپ بات یہ دیکھی کہ وہ ٹرین میں بھی آپ کا یعنی سامان اسی طرح جہاز کی طرح سکین ہوتا ہے، جی سکین چیک ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہاں پرسکون اور امن چل رہا ہے، اور ہر ڈبے میں کمپیوٹرائزڈ ہے، ٹکٹیں اتنی دیتے ہیں، ہر ڈبے میں ہوسٹس بھی ہے اور گارڈ بھی ہے، اور وہ لائٹ سا کھانے پینے کا بھی سامان دیتے ہیں جیسے جہاز پہ جو پلاؤ بڑا فرسٹ کلاس، جو ٹائم ہو، ناشتے کا ٹائم ہو ناشتہ، لنچ ہو یا ڈنر ہو، اور بڑی کیئرنگ ہو۔ ہاں ہمیں ان سے صاف ظاہر ہے کچھ چیزیں لرن بھی کرنی چاہیے۔ جی اچھا جی، ہم اس پہ واپس آ گئے۔ اچھا، لیکن میں ایک بس صرف بات کروں گا کہ وہ سمرقند کو امیر تیمور کہتا تھا کہ دنیا کا عظیم ترین شہر یہ ہے۔ اب مجھے لگتا ہے شاید اس نے زیادہ شہر دیکھے نہیں، یا اپنے ارد گرد کے دیکھے تھے سینٹرل ایشیا کے، تو اس میں تو سمرقند کا ظاہر ایک مقام تھا، لیکن obviously اس کا دنیا کے باقی کیپیٹلز کے ساتھ موازنہ۔ لیکن سر وہ جو اس وقت کا ہے، اس وقت بہرحال یہ سینٹرل ایشیا کے کمال ملک تھے، خوبصورت تھے، لینڈس۔ اب صاف ظاہر ہے اتنے جی دیکھیں امیر تیمور کا دور تھا نا، 14ویں 15ویں صدی کے لوگ تھے نا، یہ اس وقت کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ جو بھی ماسٹر کرافٹس مین تھے وہ اس نے جمع کر رکھے تھے، اس وجہ سے بھی شاید وہ کہتا ہوگا سمرقند کے دنیا کا عظیم شہر ہے۔
اب پہنچے ہم سمرقند پہ. تاب پرسید از سمرقند چکند، یہاں تک کہ اس نے اس لونڈی سے حکیم نے کھانڈ جیسے میٹھے سمرقند کے بارے میں پوچھا. نبض جستو روئی سرخ و زرد شد، اس لونڈی کی نبض ہے نا جو وہ پھڑکی، اس میں ارتعاش آیا. و روئی سرخ و زرد شد، ہلچل پیدا، اور اس کا چہرہ سرخ اور پیلا ہو گیا. کز سمرقندی زرگر فرد شد، وہ سنیار، زرگر سنیار ہے، وہ سنیار کے سمرقندی ہونے کی وجہ سے وہ منفرد محسوس کرنے لگی. اس نے کہا لو یہ تو مسئلہ پیدا ہو گیا. کز سمرقندی زرگر، وہ سنیار کے سمرقند کے مکین ہونے کی وجہ سے وہ منفرد ہو گیا، معاملہ کھل گیا، یعنی واضح ہو گیا. چن ز رنجور ان حکیم ان راز یافت، چن کا معنی ہے جب، ز رنجور اس دکھی سے، تکلیف والے سے، بیماری والے سے، حکیم ان راز یافت، وہ حکیم نے، طبیب نے یہ راز پا لیا. میں نے اب حکیم کو، طبیب کو اس راز کا، بیماری کے راز کا، لونڈی کا پتہ چل گیا. لال ان درد و بلارا باز یافت، اس نے بلا اور مصیبت کی اس کہانی کو اور کیفیت کو وہ اس نے جان پہچان لی. لال ان درد و بلارا، یعنی اس مصیبت اور دکھ کے لال کو باز یافت اس نے پا لیا، مسئلہ پتہ، یعنی اس نے کہا ہے کہ یہ بیماری ہے نا جو، یہ لال تھی، اسی کو ڈھونڈ رہا تھا، درد و رنج میں، دکھ تکلیف میں، اس نے یہ روشنائی والا لال پا لیا. اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کی بیماری کیا ہے. اب اگلا مرحلہ ہو جاتا ہے باز یافت. گفت کوئے او کدامین اندر، گفت کوئے او کدام اندر گزر. اس حکیم نے اس سے پوچھا راستے میں اس کی گلی کون سی. گفت، اس نے کہا کوئے او، اس کی گلی، کدام اندر گزر، یہ جو راستہ ہے، شاہراہ ہے، گزر ہے، گزرنے کی جگہ، اس میں اس کی گلی کون سی ہے. اس سرے پل گفتو کوئے غاتفر، اس لونڈی نے اس کو کہا کہ پل کے نکڑ پہ غاتفر گلی ہے. اس نے ایڈریس بتا دیا نا کہ بھئی دیکھیں حکیم نے کیسے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. یہ جو کوئے ہے نا جی، کوئی گلی ہے نا، کوئی یا کوئے، ہاں ترکش میں آ کے میرا کوئے ہو گیا ہے. تو یہ استنبول میں بہت سارے محلوں کے نام ایسے، کوئی ہے جیسے باکر کوئے اور مجیدے کوئے، ہاں ٹھیک ہے جی. اور بس اس میں آپ گنتے جائیں، بہت ہی اس میں زیادہ نام، یہ 3 زبانوں میں، جی اس میں 3 اجمل سب زبانوں میں، تو 3 زبانوں میں تو ہے. ہم کہتے ہیں کو بکو پھیل گئی بات شناسے، گلی گلی ہے نا، کو ہے، یہ سب ایک ہی چیز ہے گلی کے معنی میں. ہاں کوچا بھی گلی کو کہتا ہے، چھوٹی گلی، کو ذرا بڑی ہے. اچھا اب یہ ہے اس سرے پل گفتگو یہ غاتفر، اس نے کہا ہے وہ پل کے نکڑ پر جو غاتفر گلی ہے، ایڈریس بتا دیا. غاتفر گفت دانستم کے رنجت چیست زود، اس حکیم نے اس لونڈی کو کہا میں جان گیا بڑی آرام سے ہی اور تیزی سے کہ تیری تکلیف کیا ہے، تیرا دکھ کیا ہے، تیری بیماری کیا ہے. بلکہ مجھے یاد آیا ڈاکٹر صاحب کہ ازبکستان میں ابھی بھی یہ کوچا کے نام سے نام ہے، یعنی شہر کے مختلف حصوں کے نام، کوچا نیاز علی، کوچا، یہ جی ایسے ہی ہے. یہ سر سارا ملتے جلتے ہیں. آپ کو اگر فارسی کی تھوڑی شدت آ جائے تو آپ کو سینٹرل ایشیا کی زندگی سمجھ آنی. ہم یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں نا، وہ کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، جو سینیریو ہے، بیک ڈراپ ہے، وہ بھی ہاں جو کنیکشن ہے ہم اس طریقے سے ہر کوئی. اچھا جی یہ ہم بات کر چکے. گفت دانستم کے رنجت چیست زود یعنی جلدی. اس نے کہا میں بڑی آرام سے سمجھ گیا کہ تکلیف کیا ہے. آگے اس کو امید دلائی ہے، آس دلائی ہے. در خلاصت سحرہا خواہم نمود، سحر کہتے ہیں صبح کو، اور سحر ہے جو اس کو کہتے ہیں جادو. سحرہا یعنی جمع ہو گئی نا جادو. در خلاصت اس دکھ سے تیری نجات کے لیے سحرہا خواہم نمود، میں جادو دکھاؤں گا، معجزے کر کے دکھاؤں گا، تو دیکھے گی کہ کتنی جلدی میں تیرے اس دکھ سے تجھے نجات دلا دیتا ہوں. شاد باش و فارغ و ایمن کے من، ان کنم باتو کے باران با چمن.
اب یہ کہہ رہا ہے شاد باش، تو خوش رہے، وہ فارغ اور سکون، مطمئن، وہ ایمن اور امن سے، شانتی سے اور آرام سے، کہ میں ان کو نم باتو، تیرے ساتھ وہ حسن سلوک کروں گا کہ باران با چمن، جو بارش باغ کے ساتھ کرے۔ کتنا خوبصورت، ہاں خیر کتنا خوبصورت بتاتا۔ من غمے تو می خورم تو غم مخور، اس نے کہا اب تیرا غم میرا ہو گیا، میں اس غم کا مداوع کروں گا، میں اس غم کو اپنے اوپر لوں گا، تو غم مخور، تو اب دکھی نہ ہو، تو نے مجھے بتا دیا، ذمہ داری تیری ختم ہو گئی، اب میرا کام ہے۔ بر تو من مشفق ترم از صد پدر، بر تو تجھ پر میں مشفق ترم، زیادہ شفقت والا ہوں، از صد پدر، 100 باپ سے۔ ہان و ہن ان راز را با قسمگو، آگے اس کو الرٹ بھی کیا ہے، احتیاط بھی بتائی، خبردار، ہان یعنی خبر، ہان و ہن خبردار، محتاط، ان راز را با قسمگو، یہ راز ہے، اس کو کسی کو بتانا نہیں ہے۔ گرچہ از تو شاہ کند بس جستجو، خواہ بادشاہ تجھ سے بہت کرید کر بھی کیوں نہ پوچھے، بس جستجو یعنی بہت زیادہ کرید کر بھی کیوں نہ پوچھے، گور خانہ راز تن چو دل شود، یعنی تیرے راز کا قبرستان ہے نا جو، وہ جب دل بن جاتا ہے، یعنی جب تو راز کو اپنے دل میں ایسے چھپا لیتا ہے جیسے قبر ڈیڈ باڈی اور میت کو، ان مرادت زود تر حاصل شود، وہ تیری مراد تجھے جلد حاصل ہو جاتی ہے، تو جلدی مراد پا لیتا۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا۔ اگلا شعر بھی اسی کی وضاحت ہے، کہتا ہے گفت پیغمبر کے ہر کے سر نہ ہفت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مولانا رومی کہتے ہیں، فرمایا ہے کہ ہر وہ انسان جس نے اپنا راز چھپایا، زود گردد با مراد خویش جفت، وہ جلد ہو جاتا ہے اپنے مقصد کے قریب اور قرین، وہ مقصد اس کو پا لیتا ہے۔ جو باتیں بتا دیتا ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں، وہ پھیل جاتی ہیں، وہ نتیجے تک نہیں پہنچتی، مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ دانے آگے دلائل دیکھیں، یہ مولانا رومی کا کمال ہے، ایک بالکل وضاحت کر دیتا ہے سٹوری کی، پھر اس سٹوری میں جو فکر افروز انٹلیکچوئل باتیں ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے۔ آگے دلیل دے رہا ہے کہ دانے ہا چون در زمین پنہان شود، کہ دانے یا بیج جب زمین میں پنہا ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، سر ان سر سبزی بوستان شود، تو وہ ان کا نتیجہ ان کا یہ نکلتا ہے کہ وہ اس زمین سے سرسبز ہو کر باغ کی صورت میں نکل آتے ہیں۔ زر و نکر، ہاں دیکھیں وہ کہتا ہے دیکھو دانا جب چھپ جاتا ہے زمین میں تو الٹیمیٹلی وہ سبز پودوں کی طرح پھر نکل آتے ہیں اور باغ بنا دیتے ہیں اس زمین کو۔ زر و نکرے گر نہ بودندی نہ، سونا اور چاندی اگر چھپے ہوئے نہ ہوتے نا زمین میں، پرورش کئی یافتندی زیر کان، تو وہ کان میں مائن میں کب پرورش پاتے؟ سونا چاندی بننے کے لیے، بیج اگنے کے لیے چھپنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو چھپانا پڑتا ہے۔ وعدہاؤ لطف آئے ان حکیم، اس حکیم کے طبیب کے وعدوں اور مہربانی انہیں، کرد ان رنجور را اے منز بیم، اس دکھی کو، اس بیمار لونڈی کو خوف سے محفوظ کر دیا، یعنی اس نے جو حکیم نے اس کے ساتھ وعدے کیے اور جو اس کے ساتھ مہربانی کی، ان کا اثر یہ ہوا کہ وہ دکھ بھول گئی، محفوظ ہو گئی، اس نے کہا ختم ہو گئے۔ وعدہ باشد حقیقی دل پذیر، جو حقیقی وعدے ہوتے ہیں، سچے وعدے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہی کمال کے ہوتے ہیں، وہ دل میں جگہ پاتے ہیں۔ وعدہ باشد مجازی تاثیر، اور جو وفا نہ ہونے والے وعدے ہوتے ہیں وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں، یہ چھوٹا حصہ ہو گیا۔ آگے ایک کہانی اور ہے جو اب کیا ہونے لگا ہے، اب اس نے جا کے بادشاہ کو بتانا بھی تو ہے کہ مسئلہ تو پتہ چلتا ہے۔ تو دانا حکیم نے مرض ڈھونڈ لیا ہے، اب اس کا علاج کیا کیا جائے گا اور آگے کیا ہوگا، اس کے لیے آپ اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے
اور اگر پسند کریں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی نوازتے رہیے. یہ ہمارے کام کو، ہمارے اس سلسلے کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کرے گا.